السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے. سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے. سوال: حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے. سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا. سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے. سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کے زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسیم اور منشا. سوال: 7 مرتبہ کس حروف تہجی کو بطور حروف مقطعات استعمال کیا گیا؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حروف مقطعات استعمال کیا گیا. سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے. سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا. تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کا نور تھا.
سوال: کون سا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال: لوح محفوظ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سفید موتی کی بنی ہوئی ہے۔ سوال: وہ کون سا بت تھا جس کی خدمت میں 400 خادم ہوتے تھے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم جس بت کی پوجا کرتی تھی اس کا نام بائل بت تھا اور اس کے 400 خادم ہوا کرتے تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی؟ جواب: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال: کون ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ جواب: سورج مکھی کا پھول ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب آرام سکون دینے والا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟
جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر غزوہ خندق کے موقع پر باندھے۔ سوال: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ جواب: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیز کے نام سکھلائے۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی اوپر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال: کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ جواب: حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی 31 آیات میں سے 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال: جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ جواب: جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود ہیں۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔
सवाल दोजक में सबसे पहले किस नबी के बेटे को डाला जाएगा? जवाब दोजक में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को डाला जाएगा। सवाल अल्लाह ताला ने दुनिया को किन लोगों के लिए कैद खाने की मसल बनाया है? जवाब अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने मोमिन बंदों के लिए कैद खाने की मसल बनाया है। सवाल कौन सी चीज लिखने वाला कभी गरीब नहीं होता और वो लाखों रुपए कमा लेता है? जवाब आजकल के ज़माने में किताब लिखने वालों से ज़्यादा तावीज़ लिखने वाला कमा लेता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे के इंसान अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन लोगों को खुशी से देकर फिर इन ढोंगी पीरों से दरख्वास्त करता है कि ऐसा तावीज़ दें कि जिससे मेरे कारोबार में तरक्की हो। याद रखिए ये सब करने से आपका कारोबार चमके या नहीं, लेकिन तावीज़ लिखने वाले का कारोबार ज़रूर चमक जाता है। सवाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल खिलाफत अब्बासी का बानी कौन था? जवाब खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल सलीबी जंगों के फातेह सलाउद्दीन अयूबी का मज़ार कहाँ है? जवाब सलीबी जंगों के फातेह सलाउद्दीन अयूबी का मज़ार दमिश्क में है। सवाल कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? जवाब कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। सवाल मोहम्मद गजनवी किसका बेटा था? जवाब मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। सवाल माल गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले किस नबी ने खर्च किया था? जवाब माल गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खर्च किया था। सवाल वो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब किताब है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है। सवाल सफ़र मेराज में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किस मुकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी?
जवाब: सफ़ा मेराज में हज़रत जबरील अलैहि सलाम ने सिदरातुल मुंतहा के मुकाम पर आगे जाने से माज़रत कर दी थी। सवाल: चोरी की सज़ा में हाथ काटने की सज़ा की तजवीज़ किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश की? जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के पहले शख्स थे जिन्होंने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की थी, जो बाद अज़ा इस्लामी निज़ाम में शामिल हुई। सवाल: बैत रिज़वान दरअसल क्या थी? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का क़सास लेने का अहद। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने दिन नमाज अदा की? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 महीने या 17 महीने नमाज अदा की। इसके बाद बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? जवाब: बाहुक्म इलाही अपना असर पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल: किस खलीफा की वफात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब: हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।